40% اسکالرشپس ان کو اس میں سے ملی ہیں، اور ابھی تک اس میں سے جو 26,562 کا جو بیچ نکلا ہے اس میں سے 15,000 ایسے بچے ہیں جن کو نوکریاں مل چکی ہیں، یعنی کہ وہ مختلف اداروں میں اس سرٹیفیکیشن اس اسکل ڈیولپمنٹ کے بعد ان کو جابز مل چکی ہیں، اور اس میں سے 1500 سے قریب ایسے نوجوان ہیں جنہوں نے اپنا کاروبار جو ہے وہ شروع کیا ہے اور جاب کریشن اس میں کام کر رہے ہیں، جس میں ویب ڈیزائن اینڈ ڈیولپمنٹ، بیوٹیفیکیشن، جو ڈریس میکنگ ہے، ٹیکسٹائل ڈیزائننگ ہے، موبائل ایپ ڈیولپمنٹ ہے، ڈیجیٹل مارکیٹنگ، کلاؤڈ کمپیوٹنگ، جیسے میں نے پہلے کہا کہ ان شعبوں میں وہ نمایاں اپنی کارکردگی جو ہے وہ دکھا رہے ہیں۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ ہمارا فوکس ہے پاکستان کی آئی ٹی کی ایکسپورٹس کو بڑھانا، اور آپ کے یہ بھی علم میں ہوگا کہ پچھلے سال پاکستان کی آئی ٹی کی ایکسپورٹس کے اندر بے شمار اضافہ ہوا، جو کہ $2 ارب سے زائد کراس کر گئے۔ انشاءاللہ اس سال کے ٹارگٹ میں انشاءاللہ اس کو ہم اس سے بھی آگے بڑھائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم پاکستان کے نوجوانوں کو ہائی ٹیک، ہائی اینڈ جو ان کو ڈیجیٹلائزیشن کی طرف لے کے جا رہے ہیں، اس سے متعلقہ جو کورسز ہیں اس کے اوپر ان کو ٹریننگ فراہم کر رہے ہیں، تاکہ یہ نوجوان اپنی ہنر حاصل کرنے کے بعد پاکستان کی اکانومی میں بھی اپنا حصہ ڈالیں گے، پاکستان کی آئی ٹی ایکسپورٹس کے اندر بھی اپنا حصہ ڈالیں گے، اور پاکستان کو آئی ٹی ایکسپورٹس کی مد میں پھر ایک بڑا جو ہے وہ زر مبادلہ کا حصہ بھی ملے گا۔ اور پاکستان کے اندر وہ نوجوان جو اکثر بات ہوتی ہے کہ لوگوں کے ہاتھوں میں ڈگریاں موجود ہیں لیکن ان کے پاس روزگار نہیں ہے، تو اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ نالج اکانومی کا دور ہے۔ دنیا میں جو جابس اویلیبل ہیں ان کی نیچر چینج ہو چکی ہے، پوری دنیا جو ہے وہ ڈیجیٹل ہو چکی ہے، ای کامرس کا جو ہے وہ زمانہ آ چکا ہے، تو لہٰذا آج جو وقت کی ضرورت ہے، حالات حاضرہ کے مطابق ہم اپنے نوجوانوں کو ہنر فراہم کریں، ان کو ٹریننگز فراہم کریں۔ اس حوالے سے عثمان ڈار صاحب نے جو ہے بڑا زبردست کام کیا، اور آج جس کو ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں اس کی یہ تمام تر تفصیلات آپ کو اس ڈیجیٹل سکرینز کے اوپر بھی جو ہے وہ آپ کو بڑی واضح طور کے اوپر جو ہے وہ نظر آ رہی ہیں، اور ناظرین بھی اس کو جو ہے وہ بغور جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں، اور مزید 1,00,000 اسکالرشپس جو ہے وہ ملک گیر جو ہے وہ اور فراہم کی جائیں گی۔ اب میں عثمان ڈار صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اب آپ کو اس کے اوپر مزید اپنی فیوچر کی پلاننگ بتائیں۔ بہت شکریہ منسٹر صاحب۔ مجھے خوشی ہے، جیسے آپ سب جانتے ہیں ہم نے کامیاب جوان کا ایک کمپوننٹ بزنس لون جس کی فرح حبیب صاحب نے بات کی ہے وہ اس سے پہلے پبلک کر چکے ہیں۔ پاکستان میں نوجوانوں کی ڈیمانڈ تھی جی، وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ پورے پاکستان میں کامیاب جوان پروگرام، چاہے اس کے قرض جو دیے جا رہے ہیں، اسکل اسکالرشپس دی جا رہی ہیں، یا دیگر جو اس کے انیشیٹیوز ہیں، اس کی جو مارکیٹ ریچ آؤٹ ہے، یا کن صوبوں میں کس حد تک یہ پروگرام کی پروگریس ہے، ہم پبلک کر چکے ہیں۔ سارا ڈیٹا جو 100 ارب روپے کا پروجیکٹ تھا، جس میں سے 28 ارب روپے جیسے فرح حبیب صاحب نے کہا ہم منظور کر چکے ہیں نوجوانوں کے لیے۔ اور آج مجھے خوشی ہے، کامیاب جوان ہنرمند پاکستان اسکلز فار آل جو پروگرام ہے اس کا ڈیٹا 1,01,000 جو پاکستان کے نوجوان تھے پورے ملک سے، ہر صوبے کا، ڈسٹرکٹ کا، ڈویژن کا سارا ڈیٹا آج ہم نے پبلک کر دیا ہے۔ پاکستان کے وہ نوجوان جو اسے وزٹ کرنا چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں، وہ کامیاب جوان .gov.pk پہ جائیں، اور وہاں جا کر آپ کو سکلز کا جو آئیکن ملے گا اس میں آپ کو سٹیٹسٹکس کے لیے آپ اسے کلک کریں گے، اور وہ آپ کو ہمارا جو ڈیجیٹل پورٹل ہے، جو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں پہلی دفعہ ایک سرکاری ادارے نے ایک زبردست قسم کا اسٹیٹ آف دا آرٹ ڈیجیٹل پورٹل آرٹیفیشل انٹیلیجنس بیس ڈیولپ کیا۔ اس پہ میں NITB کی پوری ٹیم کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں۔ IT منسٹر جو ہمارے ہیں امین الحق صاحب، ان کو بڑا زبردست انہوں نے کام کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے ایجوکیشن منسٹر ہیں شفق محمود صاحب کو میں خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا، اور ان کی ساری ٹیم، نیفٹیک کے چیئرمین جوید حسن صاحب، ED ساجد صاحب کو، جنہوں نے بڑا زبردست پروگرام کو ڈیزائن کیا۔ آج سے پہلے پاکستان میں ٹیوٹ سیکٹر میں کبھی ریفارمز نہیں کی گئیں، کسی نے اس سنجیدگی کے ساتھ اس کی اہمیت کو نہیں سمجھا، اور میں سمجھتا ہوں پرائم منسٹر عمران خان کا یہ ویژن تھا
جو انہوں نے اسکلز فار آل کے لیے ٹاسک فورس کا قیام کیا، اور اس اسکلز فار آل کی ٹاسک فورس کی ریکمنڈیشن کی روشنی میں یہ سارا پروگرام ہم چلا رہے ہیں، جس کے 14 کمپوننٹ ہیں۔ 10 ارب میں سے 6.5 ارب روپے کی ہم اسکالرشپس دے رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ 2 لاکھ پہلے فیز میں نوجوانوں کو ہم نے اسکالرشپس دینی تھی، جس میں سے 1 لاکھ کا ہدف ہم نے حاصل کر لیا ہے۔ 3rd بیچ انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد شروع ہونے جا رہا ہے۔ اور اس پروگرام کی جو میں سمجھتا ہوں اہمیت ہے یا اس کی جو خصوصیت ہے وہ یہ کہ پاکستان کے نوجوان خود ڈیسائیڈ کر رہے ہیں کہ انہوں نے کس انسٹیٹیوشن سے یا کس یونیورسٹی سے ٹیکنیکل ایجوکیشن حاصل کرنی ہے، یا کون سا وہ سبجیکٹ یا کون سی ٹریننگ وہ لینا چاہتے ہیں۔ ماضی میں یا ماضی کی حکومتوں نے وش لسٹ پہ یہ پروگرام چلائے، انفورس کیا جاتا تھا، ڈکٹیٹ کیا جاتا تھا نوجوانوں کو کہ آپ یہ جا کر سیکھیں، اس انسٹیٹیوشن میں جائیں۔ اور مجھے خوشی ہے سارے کا سارا کامیاب جوان پروگرام جو کہ پاکستان کی نوجوانوں کی وش لسٹ پہ ایک ڈیمانڈ ڈریون یہ پروگرام ہے، چاہے وہ قرض ہیں، چاہے اسکالرشپس ہیں، اور انگیجمنٹ کے حوالے سے جو پاکستان کے نوجوانوں کا سب سے بڑا گلہ تھا جی ہمیں انگیج نہیں کیا جاتا، ہمیں پولیٹیکل پارٹیسپیشن نہیں دی جاتی، اس کے لیے نیشنل یوتھ کونسل کا قیام کیا گیا، اور 5 نئے انیشیٹو انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد پرائم منسٹر عمران خان ان کا آغاز کر رہے ہیں، اس پہ بھی ہم انشاءاللہ تعالیٰ بات کریں گے۔ اور میں پاکستان کے نوجوانوں کو یقین دلاتا ہوں، جس ٹرانسپیرنسی کی بات، میرٹوکریسی کی بات میرے لیڈر میرے پرائم منسٹر عمران خان کرتے رہے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ آگے بھی ہم ساری چیزیں پبلک کریں گے۔ سارے کا سارا پروگرام آپ کامیاب جوان .gov.pk پہ جائیں، اس کی پوری پروگریس جو ہے 14 کے 14 کمپوننٹ کی الحمدللہ آپ وزٹ کر سکتے ہیں۔ اور آخر میں صرف ان نوجوانوں کو جن کی امیدیں وابستہ ہیں کامیاب جوان بزنس لون پروگرام سے، میں انہیں بھی یقین دلاتا ہوں، اب تقریباً 1 سال کی جدوجہد کے بعد ایک مائنڈ سیٹ تھا پاکستان میں بینکوں کا، جو کہ مائکرو لونز دینے کا ان کا ایک انفراسٹرکچر نہیں تھا، اب انہوں نے کافی محنت کے بعد اس انفراسٹرکچر کو کھڑا کر لیا ہے، اور مجھے خوشی ہے تقریباً ہر ماہ 2 ارب روپے سے لے کر 4 ارب روپے تک پاکستان کے نوجوانوں میں تقسیم کیے جا رہے ہیں، جو کہ وہ اپنا کاروبار شروع کر سکیں۔ اور مجموعی طور پر جیسے فرح حبیب صاحب نے آپ کو بتایا تقریباً کوئی 15,000 کے قریب جاب کریشن کی گئی ہے اسکل والے پروگرام میں۔ اس کے علاوہ جو قرض والا پروگرام ہے بزنس لون والا، 35,000 کے قریب ہم نے وہاں بھی جاب کریشن کی ہے۔ مجموعی طور پر کامیاب جوان پروگرام ابھی تک پورے پاکستان میں 50,000 کے قریب نوکریاں پیدا کر چکے ہیں، اور مجھے خوشی ہے۔ اور آگے بھی جیسے میں نے آپ کو کہا ہے اس کے جو باقی ماندہ پروگرام ہیں وہ ہم پبلک کریں گے، اور اگر کسی نے اب سوال کرنا ہے میڈیا کے دوست نے وہ کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ ماضی میں جتنے بھی پروگرام آئے حکومت نے جب شروع کیے تو اس پر یہ ایک الزام لگا کہ اس کے اندر شاید انہوں نے اپنے ورکروں کو نوازا ہے، تو ایسا تو نہیں کہ آپ نے اپنے جو پی ٹی آئی کے ورکرز اور علاقے کے لوگوں کو نوازا ہو؟ دیکھیں میں آن ایئر یہ چیلنج کر رہا ہوں، آپ کوئی ایک نوجوان لے آئیں اس پروگرام سے جو یہ کہے کہ مجھے عثمان ڈار کی یا کسی وزیر مشیر کی سفارش پہ لون ملا ہے یا اسکالرشپ ملی ہے۔ الحمدللہ ہم اپنے لیڈر اپنے پرائم منسٹر کا جو ویژن ہے، جیسے میں نے بات کی ہے میرٹوکریسی کی بات کی ہے، شفافیت کی بات کی ہے، مجھے بتائیں نا آج سے پہلے ماضی کی کسی حکومت نے اس طرح پروگرامز پبلک کیے ہوں، اپنی پرفارمنس کو پبلک کے سامنے رکھا ہو؟ تو انشاءاللہ تعالیٰ شفافیت پہ ہم یقین رکھتے ہیں اور اسی کو لے کے آگے بڑھیں گے۔ یہ بتائیے گا کہ آپ جو آپ نے تفصیل بتائی ہے جو اس سے پہلے بتائی گئی ہے کہ بلین روپیز کے لون دیے جاتے ہیں، کیا یہ دیکھا جا رہا ہے کہ یوٹیلائزیشن بھی وہی ہو رہی ہے جس مقصد کے لیے دیا جا رہا ہے، یا اس فیکٹر کو دیکھا جا رہا ہے کہ پراپر یوٹیلائزیشن کا لیول کیا ہے؟ سیکنڈلی ہماری مین پاور کا بہت زیادہ کھپت باہر کے ممالک میں ہوتی ہے، لیکن وہاں پہ جو ٹیکنالوجی ہے وہ ہم سے بہت آگے ہے، اس چیز کو سیٹل کرنے کے لیے کیا کورسز کا ہمارا کیا اسٹینڈرڈ ہے کہ ہم جو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ ہے اس کو بھی میٹ کر سکیں؟ دیکھیں کافی زیادہ نوجوان جنہوں نے پہلے بیچ میں ٹیکنیکل سکلز لی ہیں ان میں سے کافی نوجوان قرض حاصل کرنے میں کامیاب رہے ہیں، اور جیسے میں نے آپ کو کہا یہ ڈیمانڈ ڈریون ہے۔ پاکستان کے نوجوان آج ہمارے پاس پورے ملک کا ڈسٹرکٹ وائز 155 ڈسٹرکٹس کا بزنس انڈیکس موجود ہے۔
اٹک کا نوجوان کیا کرنا چاہتا ہے, وزیرستان کا نوجوان کیا کرنا چاہتا ہے, سندھ میں بیٹھا ہوا لاڑکانہ میں جو نوجوان ہے وہ کیا کاروبار کرنا چاہتا ہے, بلوچستان, آوران, اب نام لیتے جائیں, خیبر پختونخوا میں. سو یہ اسی لیے ہم نے اسے ڈیجیٹلی لانچ کیا تاکہ پورے ملک میں نوجوانوں کی ایکسیس ہو سکے, ٹرانسپیرنسی جو ہے وہ نظر آ سکے اس میں. دوسرا یہ ہے کہ یہ کوئی جو ہے وہ نوجوانوں کو خریدنے کے لیے کوئی لیپ ٹاپ یا پیلی ٹیکسی یا ہری ٹیکسی پروگرام نہیں ہے, جو کہ پچھلی حکومت جو شہباز شریف کی جو یہ کام کرتے رہے ہیں. یہ تو بنیادی طور کے اوپر جو آج ہنر سیکھے گا اس کے لیے یہ چیز اس کے ساتھ ساری عمر اس کے ساتھ چلے گی, ساری عمر اس کے لیے ایک روزگار کا ایک وسیلہ قائم ہو جائے گا, ایک سلسلہ قائم ہو جائے گا, اور جیسے جیسے وہ گروتھ کرے گا اس کے کاروبار میں اضافہ ہوگا اور جاب کریشن بھی ہوگی. بہت شکریہ, تھینک یو.